السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا عزازیل ابلیس کیسے بنا اور اپنے تکبر کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا، اور اس کے وہ 7 نام جو اس کو ہر ایک آسمان پر دیا گیا، اس بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ انہیں جنت سے کیوں نکالا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے کتنے سال اور کس نبی کو دیے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کی شادی کس طرح ہوتی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو چلیے ہم آپ کو شروع میں ہی بتا دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے اور لمبے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تو روح جیسے ہی سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ پھر روح آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگ گئی، اسی لیے اللہ نے انسان کو جلد باز مخلوق کہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے سارے انسان باہر نکل آئے، اور یہ بات قرآن میں اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا اور ہر چیز کے نام بھی بتا دیے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے لے کر آسمان تک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام کافی عرصہ جنت میں تنہا رہے، اور حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام وحشت محسوس کرتے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ تو جس پر اماں حوا نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کر سکیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت تھے، ایسے ہی اماں حوا عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے اللہ نے خود کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، اس درخت کو کھانے سے ہماشکی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملتی ہے۔ اس وسوسے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا پردہ ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ رہے اور روح برو بے پردہ کر دیے جائیں، اور ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے لباس نیچے گر گئے، اور یہی شیطان چاہتا تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درخت کا پھل سب سے پہلے کس نے کھایا تھا؟ تو وہ اماں حوا تھیں، انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس غلطی پر آمادہ کیا تھا۔ پھر دونوں کا بدن ایک دوسرے کے سامنے رو برو کھل گیا، دونوں درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ کپڑے اترتے ہی دونوں کو حیا آ گئی، اسی لیے انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے اور حیا انسان کی فطرت میں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، اے آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام بولے، میں شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے بھی کہ میں نافرمانی بھی کر بیٹھا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں جگہ ہے، تم وہیں زندگی گزارو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے ہی دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یہاں آپ کو ایک بات واضح کر دی جائے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت سے شیطان کی وجہ سے نکلے تھے۔ شیطان نے اللہ کا حکم نہ مانا،
اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی نہ کیا اور اس پر تکبر کر گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی غلطی پر شرمندہ تھے اور اللہ سے اس پر معافی مانگی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ اماں حوا اور ان کے ساتھ ہی شیطان کو بھی زمین پر اتارا۔ یہ کس جگہ اترے اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ابن عباس کی بات رجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ تو آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اماں حوا کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی، کیونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی لیے اس جگہ کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کر دیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھرنا شروع کر دیا۔ اماں حوا نے 40 بچوں کو پیدا کیا، ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلے بچوں کا نام قابیل اور کمیم تھا۔ اس طرح آبادی ہونے لگ گئی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نبی مقرر کر دیا۔ زمین میں سب سے پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور یہ واقعہ قرآن میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور قتل کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، ہم اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کس طرح شادی کرتے تھے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے سوا وہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اسی طرح حابیل اپنی ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی یہ صورت تھی۔ لیکن یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہی تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس چیز سے روک دیا اور اس چیز کو گناہ قرار دے دیا کہ بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے، لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن قابیل کی بہن سے خوبصورتی میں کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی، تو قلیل نے اس شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ایک ہدیہ پیش کریں۔ آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آگ قربانی کو جلا دے تو قربانی قبول ہو گئی ہے، اگر آگ نہ جلائے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل مویشیوں کا کام کرتا تھا۔ قربانی والے دن حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک اچھا مویشی لیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور قابیل نے کھیتی میں سے ردی قسم کا غلہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی، جس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اور شیطان نے بھی قابیل کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ حابیل کو قتل کر دے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 27 تا 29 میں کیا ہے۔ اور قابیل اپنے بھائی کا قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا، اور اس وقت تک روح زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، لیکن قابیل اپنے بھائی کا قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پھر ایک تاریک رات میں قابیل نے بڑا سا پتھر لیا اور اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا جو کہ سو رہا تھا، تو قابیل نے وہ پتھر اس کے سر پر مار دیا اور اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو کہ قابیل نے کیا۔ قتل تو اب قابیل کر چکا، اب حیران اور پریشان تھا کہ اب اس کی لاش کا میں کیا کروں، اور اس وقت تک نسل انسانی بھی موت سے دو چار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں اس وقت تک کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اسی کشمکش میں قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر ڈالا اور چل پڑا۔ تو اللہ نے دو کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، جس میں سے ایک مر گیا، تو دوسرے نے مٹی کھودی اور گھڑا بنایا، اس میں مردہ کوے کو ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی، اور یہ سارا واقعہ قابیل بھی دیکھ رہا تھا، اور اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ تو پھر قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔
حابیل کو دفنانے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور چلا گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے بھی نہیں آیا۔ قابیل آدم علیہ السلام سے بہت دور جا کر بس گیا۔ تو اب آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے کل عمر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی، لیکن 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کا جی چاہتا ہے، تو ان کے بیٹے جنت کا پھل تلاش کرنے نکل پڑے۔ تو رستے میں ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا، تو فرشتوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اپنے ابا کے لیے جنت کا پھل تلاش کر رہے ہیں جو کہ بہت بیمار ہیں اور ان کی خواہش ہے۔ تو جس پر فرشتوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کا موت کا وقت قریب ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو اماں حوا نے پہچان لیا، تو اماں حوا نے اونچی اونچی آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارا اور ان سے جا کر چمڑ گئیں۔ تو جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہٹ جاؤ، پہلے بھی تمہاری وجہ سے مجھ پر مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب اور فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اور پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، اور پھر قبر کھودی اور پھر نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد قبر میں اتارا اور مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سالہ زندگی میں صرف اسی درخت کا پھل کھانے کے علاوہ اور کوئی خطا اور گناہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ تھا پورا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے لے کر دنیا اور دنیا سے اپنے رب کے پاس واپس جانے تک۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی پیشی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ مجھے معاف فرمانا اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب ہمارے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری اس محنت سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔